تنظیم کے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کی جو محفل ہے جو ابھی نماز مغرب کے ہم نے ادا کیا، مغرب کے بعد ختم قرآن پاک ہم لوگوں نے پڑھا اور اس کے بعد ذکر و اذکار نعت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ملکل معمول کے جو بیٹی وہ ہولینڈ میں ایڈمٹ بیمار ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ جس نیت سے قرآن پاک ختم ہوا اور جن جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العزت نے سب کی دعا کو، سب کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن بآواز بلند، یعنی جب کوئی قرآن کی تلاوت کرے بلند آواز سے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ دو مرتبہ تاکید کیا، جب آدمی کسی چیز کو غور کر کے سنے گا تو بات نہیں کر سکتا۔ ہر اللہ رب العزت نے ہمیں سننے کی طاقت دیا ہے، کان دیا ہے، اگر ہم کسی کی بات کو بہت ہی غور سے سنیں گے تو ہم کسی سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے تب بھی تاکید کیا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس بات سے، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، یہ سننا ضروری ہے، اور خاموش رہو تاکہ رحم کیا جائے۔ جب بندہ کسی بھی نیت سے قرآن پاک کو سنتا ہے، اس نیت سے سنتا ہے کہ مولا میری بیماری ختم ہو جائے، تو یہ قرآن شفا دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ قرآن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاور دیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت تم پر رحم کرے گا، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس پر آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کر دیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ یہ قرآن میں پاور ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، یہ سننے کے لیے کیوں کہا؟ میں نے شروع میں تھوڑا سا بتایا تھا، جب بندہ سنتا ہے قرآن تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہدایت اس معنی میں ہے کہ جب بندہ دور بن جائے، حضرت عمر نے اسی قرآن کو سنا تو ایمان لائے، کتنے صحابہ نے قرآن پاک کی آیت کو سنا، وہ سب عربی تھے، قرآن پاک کو سمجھتے تھے، قرآن پاک کی جو لینگویج ہے عربی، اس عربی کو بولنے والے تھے۔ حضرت عمر نے جب پہلی مرتبہ اس قرآن پاک کو سنا، ان کے سامنے تلاوت کیا، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں ماشاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری بہن بھی وہی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے جس کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی بہن سے کہا بہن یہ بتاؤ جو تم پڑھ رہی تھی جب میں آئی تھی، جب میں آیا تھا، جب میں گھر میں داخل ہوا تھا، تم نے کون سی کتاب کو پڑھا تھا؟ میرے ذہن میں، میرے کان میں وہ آواز گئی تھی، میں سننا چاہتا ہوں۔ بہن نے سوچا کہ عمر ہو سکتا اگر قرآن کو دیکھ لیں گے تو بے ادبی کریں گے، قرآن کو اگر دیکھ لیں گے ان کے دل میں غصہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جب بار بار اصرار کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بہن لاتی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ پڑھ کر سنایا جائے۔ ان کی بہن نے کہا عمر اگر تم سننا چاہتے ہو، اگر تم اس قرآن کو چھونا چاہتے ہو، اگر قرآن سے تم شفا پانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پہلے تمہیں وضو کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور کہا بہن سناؤ جو تم قرآن پڑھ رہی تھی جب میں آپ کے گھر میں آیا تھا، جب داخل ہوا تھا، اس وقت یہ قرآن میرے کان میں ایسا گیا تھا، مجھے محسوس ہو گیا اس دنیا میں کوئی بھی قرآن
شاندار، ایسا جاذبیت والا کہ سن کر روح خوش ہو جائے، ایسا کلام میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہے۔ میں بھی عربی بولنے والا ہوں، میں بھی عربی سننے والا ہوں، لیکن میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا ہے۔ جب ان کی بہن نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اس آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن سے اس آدمی کے لیے نصیحت رکھا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا، اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ خوف ڈال دیتا ہے، تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی لکھ سکتا ہے، دنیا میں کوئی اس کو بنا سکتا ہے، دنیا میں کوئی آیت کے مطابق بنا سکتا ہے، بلکہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بشر آیا ہے، لیکن وہ بشر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہے، پروفیٹ ہے، اور جو کلام میں سنتا ہوں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اسی لیے اے بہن، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن کا پاور ہے کہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے قرآن جب بہت دن ہو جائے سنا کریں، نعت کی پڑھی جاتی ہے تاکہ روح کی تازگی پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعت اگر ایک بھی سن لے، لیکن جب نعت سنتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہوں کہ جذبہ دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سبحان اللہ دل سے بولتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا سبحان اللہ بولنا، کہ یہ سمجھ لیں ہمارا ایمان تازہ ہے۔ ایک کیٹیگری نام کی، اگر نماز میں دل لگ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا ایمان ابھی قائم ہے۔ اگر مسجد میں آنے کے لیے ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ آج جمعرات ہے، آج مجھے مسجد میں جانا ہے، یہ سمجھے کہ ہمارا ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن موجود کیا ہے؟ ایمان کی کوالٹی ہے کہ سب سے اچھا ایمان کامل پر ہے یا تھوڑا سے ہے۔ اگر جمعہ کا وقت آ گیا ہے، دل میں خیال ہے کہ آج نماز جمعہ ہے، مجھے مسجد جانا ہے، یہ سمجھے کہ آپ کا ایمان کہہ رہا ہے کہ مجھے مسجد جانا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو للذین آمنوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کو سن کر کتنے لوگوں نے ایمان لایا، اور اسی قرآن کو سن کر کتنے لوگ جہنم رسید ہو گئے۔ ابو جہل نے قرآن سنا تو کیا کہا؟ یہ صرف ایک کلام ہے، ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ عربی بولنے والے تو کوئی ڈچ لینگویج کا بولنے والا ہو، آپ کے سامنے کتاب لکھ دے، آپ کہیں گے اس سے اچھی ڈچ لینگویج میں لکھ دوں گا۔ ایک سیٹ کی دنیا میں کوالٹی والے لوگ ہیں، کچھ کی ڈچ نیچے ہے، کچھ کی ڈچ ہائی کوالٹی میں ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ہے، جو قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں یہ سب سے ہائی لیول کی عربی ہے۔ عربی سعودی میں بولی جاتی ہے، ایجپٹ میں بولی جاتی ہے، جارڈن میں بولی جاتی ہے، افریقہ کے چند ممالک میں بولی جاتی ہے۔ ہر عربی الگ الگ ہے۔ سعودی کی عربی الگ ہے، مصر کی عربی الگ ہے۔ اگر آپ کہیں گے سعودی میں کہیں گے شویہ سمجھیں گے تھوڑا تھوڑا، اگر اس کو آپ مصر میں کہنا چاہتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا لفظ الگ ہے۔ اگر کہیں گے عربی میں آپ بولنا چاہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو کہیں گے اینا تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ فصیح عربی ہے۔ لیکن آپ مصر میں جائیں تو کہیں گے رافع، تو آپ سمجھیں گے یہ عربی الگ وہ عربی الگ۔ اسی طرح ڈچ میں کوالٹی ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بچہ ڈچ بولتا ہے تو اس کی تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے۔ کوئی ایک وکیل، ایک ایڈوکیٹ، ایک جج بولے گا تو اس کی جو لینگویج ڈچ ہائی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی جو لینگویج ہے یہ سب سے زیادہ ہائی ہے۔ جب ابو جہل کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا، ابو جہل نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی اچھی عربی لکھ سکتے ہیں، اس سے بھی اچھی عربی بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے، اگر تمہارے دل میں شک موجود ہے، اگر تمہارے دل میں ڈاؤٹ موجود ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اسی کے مثل ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ ایک سورت کتنا آسان ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک سورہ ہو گئی۔ تو عربیوں نے بہت محنت کیا اس وقت عرب میں ایک ماحول تھا کہ جو سب سے اچھی عربی بولتا تھا، جو سب سے اچھی عربی لکھتا تھا، اس کے کلام کو یعنی اس کی بات کو خانہ کعبہ کے اندر لڑکایا جاتا تھا۔ اس کو سنے، یہ ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ،
خانہ کعبہ کے اندر لڑکایا جاتا تھا، تو سب سے اچھی عربی بولتا تھا، اس کو کروڑوں انعام ملتا تھا، اتنے درہم و دینار سے نوازا جاتا تھا۔ ایک ایسا شخص آیا جو سب سے اچھی عربی بولتا تھا، لوگوں نے عرب میں دعوت دیا، پورے عرب میں اس زمانے میں سعودی مصر سبجیکٹ جارڈن سبجیکٹ پورا عرب بولا جاتا، سب لوگوں نے بلایا کہ جو سب سے اچھی عربی بولے گا۔ ان کافروں نے مشورہ کیا کہ آیت کے مقابلے تو ہم کوئی بھی آیت نہیں لا سکتے ہیں، قرآن اتنی جامع اور معنی ہے، اتنی ہائی لیول کی عربی ہے کہ اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ قرآن کی عربی ہائی ہے۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک ایسا عربی بولنے والا لاؤ، پورے عرب میں اعلان کیا۔ ایک ایسا شخص آیا، اس نے کہا میں سب سے اچھی عربی بولوں گا، اس نے بولا اور اس کی بات کو لٹکایا گیا خانہ کعبہ کے اندر۔ کہاں لٹکا ہے؟ جس خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے لٹکا دیا گیا، اور اس نے کچھ بھی عربی بنایا اپنی زبان میں۔ اللہ رب العزت نے کون سی سورہ نازل فرمائی؟ آپ غور کریں، یاد رکھنا، کیا یاد کریں؟ کون سی آیت؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی تھوڑا سا باریکی سمجھ لیں، یہ تھوڑا سا باریکی ہے، تھوڑا ڈیپ میں جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس میں بولتے ہیں عربی میں ایک لینگویج ہے ردیف اور قافیہ، بولتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ آخری میں رکتے ہیں را آتا کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر آخری میں را آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَانْحَرْ ابتر۔ اللہ رب العزت نے اس طرح آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے میرے حبیب، جس نے سب سے اچھی عربی جس کو عرب والے کہتے ہیں، تم اس آیت کو لے جا کر اس خانہ کعبہ کے سامنے لٹکا دو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے حد و حساب عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے وہی دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، اسی کی بے عزتی ہوگی۔ جب اللہ کے رسول نے اس آیت کو، اس سورہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لٹکا دیا، جس کی زبان کو، جس کے کلام کو پورے عرب نے لٹکایا تھا، جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کسی بھی ایسے بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے ویسے مسلمان ہو جاتا ہے، پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن کا پاور ہائی گئی ہے۔ عرب نے اس قرآن کو گرانے کے لیے کتنی جستجو ہوئی ہے۔ اس آج بھی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کتنے قرآن موجود ہیں، کسی کی آیت نکال دیا، کسی کی تفسیر نکال دیا۔ اگر ہم اپنے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کی ہسٹری بہت لمبی ہے، قرآن کے بارے میں کبھی وقت آئے تو انشاءاللہ تقریر ہونا چاہیے۔ ایک نام سے رکھیں قرآن کانفرنس، اس میں بتایا جائے کہ اس قرآن کیسے نازل ہوا، کتنے مرحلے میں قرآن ہوا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح پوری قرآن نہیں تھی، 300 پارہ تھے، لیکن یہ ایک جگہ بالکل نہیں تھی، آیت نہیں تھی جو آپ آیت پڑھ لیتے ہیں، زبر زیر نہیں تھا جو آپ زبر زیر لگا کر پڑھ لیتے ہیں۔ آپ غور کریں، بغیر زبر زیر کے پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ جس کو اگر عربی کے گرامر نہیں معلوم ہوگا تو کوئی بھی بغیر زبر زیر کے پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے الحمد کے اوپر زبر زیر نکال دے، کوئی الحمد پڑھے گا، کوئی الحمد پڑھے گا، جو جس کے دماغ میں آئے گا کوئی الحمد پڑھے گا۔ جب اس طرح ہوا تب حضرت عمر نے کہا، اس سے حضرت ابوبکر صدیق سے، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے تھے، آخری بات ہے، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ہے ابوبکر، اگر ہم قرآن کو زبر زیر نہیں لگائیں گے، اس کو اکٹھا نہیں کریں گے، تو لوگ غلط قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ تھا، حضرت عمر کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، کہتے عمر تم اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، لیکن ایک آیت ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس پر پیش ہونا چاہیے، اور یہ کہتا ہے زبر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے ذہن میں بات آ گئی، آج بھی ابھی اللہ کے رسول کو گئے ہوئے کچھ دن گزرے ہیں، اب یہ قرآن میں ابھی اتنا زیادہ ہو گیا، آج سے ہزاروں سال جب گزر جائے گا تب قرآن وہ کیسے پڑھیں گے؟ تب آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر ہمیں قرآن کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق تیار ہوئے، حضرت عمر تیار ہوئے، اس کے لیے مسجد نبوی پر، مختصر بتا رہا ہوں لمبی ہسٹری ہے، مسجد نبوی پر 2 لوگوں کو مقرر کیا گیا جن کا قرآن بہت ہی اچھا یاد تھا، ان کو آتے تھے، پورے عرب میں اعلان کیا
لوگوں نے اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے قرآن کو سنا ہے، تلاوت کو سنا ہے، آ کر ان دونوں لوگوں کو سنائیں. جب یہ دونوں لوگ پاس کر لیں گے تب یہ اس قرآن میں لکھا جائے گا کہ یہی برحق قرآن ہے. یہ زمانہ چلتا رہا، حضرت عمر چلے گئے، حضرت ابو صدیق چلے گئے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورا 30 پارہ جو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اتنی محنت سے 40 سال 30 سال کی محنت کے بعد یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، لوگ اعتراض کرتے کیسے تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا، کچھ لوگ کوئلے پہ لکھتے تھے. صحابہ کا دل اتنا صاف تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنتے تھے تو کبھی زندگی نہیں بھولتے. لوگ دلیل دیتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس وقت سنا ہے یہ آیت، تب ان کی آیت دی جاتی ہے، یعنی ایک ریفرنس کہ تم نے کہاں سنا ہے، ایک دلیل بھی دینا ہے. آخری میں جو آیت سب سے زیادہ اہم تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرعون پارے کی آخری آیت. جب اس کے بعد سورہ ختم، جب اس آیت کو بہت سے صحابی نے سنایا، ہر کوئی الگ الگ سنا رہا، کوئی کہا کہ حسبی اللہ، الگ الگ اپنا پڑھ رہے تھے. ایک صحابی ہے، ایک کے ساتھ ایک گواہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا ہے اور یہ شخص اس میں موجود تھا. لیکن صرف ایک ہی صحابی تھا. حضرت عمر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس آیت کو لے لیتے، اس وجہ سے ان صحابی کی یعنی گواہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہ کے برابر مانا. ان کی گواہی کو 2 گواہ کے برابر مانا. اگر ہم جب نکاح ہوتا ہے تو آپ 2 گواہ بلاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابی ہیں، اگر یہ کسی کے بارے میں گواہی دے دیں گے تو ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی. جب اپنی زبان سے انہوں نے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے سنا ہے، تب حضرت عمر عثمان غنی نے کہا کہ ان کی شہادت کو لیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ جب یہ اگر کسی کے بارے میں گواہی دیں گے تو وہ کہ یہ 2 ہیں، ایک تو کہتے ہیں لیکن ان کو 2 کے قائم مقام. یہ قرآن کا میں نے مختصر بتایا، ورنہ قرآن کی ہسٹری بہت لمبی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کی ہسٹری سمجھنے کی توفیق عطا کہ قرآن کیسے جمع ہوا. اگر آپ کے آج بھی اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نہ تو کاغذ تھا نہ تو قلم تھا، کیسے قرآن لکھی گئی. صحابہ کا دل اتنا صاف تھا. ایک ایسا واقعہ حدیث کی یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کس وقت ایمان لائے؟ بہت مشہور صحابی، 53 سال کی عمر میں ایمان لائے. کتنے سال؟ دریا میں تک ہم لوگ بولتے ہیں 53 سال کی عمر میں ایمان لائے. اگر کوئی شخص اس عمر میں ایمان لائے گا، آپ غور کریں اس کا ذہن کتنا ہو، قرآن پڑھے گا تو شاید بھول جائے گا. اس زمانے 50 کے بعد دماغ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. جب حضرت ابو ہریرہ بیٹھتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے تو اللہ کے رسول بہت سی باتیں بتاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ یاد کرنے کی کوشش کرتے لیکن بھول جاتے. ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی باتیں آپ بتاتے ہیں میں اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس میں سے کچھ باتیں یاد رہتی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں جو کچھ بھی آپ بیان کریں میں اسی کو بہو ویسے ہی یاد کر لوں. اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک ابو ہریرہ کو دیا، کہا ابو ہریرہ اس کو اپنے سر پر رکھ لو اور سینے پہ لگا لو. جیسے ہی سینے پہ لگا کے ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میں نے پچھلی باتیں سنی تھی جس کو میں نے کبھی یاد نہیں کر سکا تھا، جیسے ہی میں نے چادر مبارک کو اپنے سینے پہ لگایا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے ان سب باتوں کو پھر دوبارہ یاد کروایا. اور وہ ابو ہریرہ جو آپ بخاری مسلم شریف پڑھتے ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثوں کو روایت ابو ہریرہ نے کی. اتنی حدیثیں 5000 سے زیادہ. آج ہم ایک حدیث یاد کر لیں بہت بڑی بات ہے. ابھی یاد کریں گے صبح صبح اٹھیں گے شاید 1 ارب یاد کریں گے، ایسا ہی نہیں. میں خود 1000 حدیث یاد کیا تب شاید 500 بچی ہوں گی. یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کتنا بھی محنت کرتے ہیں، اللہ کا فضل جب ہوگا تبھی یہ سب چیزیں یاد کریں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اسی لیے بہت سے صحابی ہیں. ابو ہریرہ آپ سوچیں 53 سال 52 سال میں ایمان لانے کے بعد 5000 سے بھی زیادہ حدیثوں کو بیان کیا ہے. تو آج ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس ذہن میں آ سکتی ہے.
وہ یہ دعویٰ کرے میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ قرآن کو یاد رکھنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت اتار دے اسی کا فضل ہے۔ جس کے دل میں یہ حدیث اور قرآن کی تفسیر چلی جائے، یہ اللہ رب العزت کا اس سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک حدیث یاد کر لیں تو یہی سوچیں اللہ تیرا شکر ہے میں نے ایک حدیث یاد کر لیا ہے۔ ایک حدیث آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، احسن الکلام کلام اللہ، چھوٹی سی حدیث، اس کو بھی یاد کر لیں، چاہے سب سے آسان حدیث ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اتنا تو یاد ہی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث اس لیے یاد رکھیں اس نیت سے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے، میرے رسول کی بات کم سے کم جب اٹھائے جائیں تو دل سینے میں تو یہ رہے کہ میں نے اپنے حبیب کی ایک بات کو یاد رکھا ہے۔ صحابی اس لیے یاد کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی بات یاد رکھیں گے تو پھر میدان محشر میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب کی بات کو یاد رکھا، مولا اسی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کچھ حدیثیں یاد کر لینا چاہیے، آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے اپنی زندگی میں کہا اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آسان حدیث ہے، بہت سے چھوٹی چھوٹی حدیث ہے۔ ہمیں اس نیت سے یاد کریں کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ہم قربانی دیتے ہیں، اس نبی نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے اسی حدیث کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نیت سے یہ محفل ہوئی، ہمارے دفتر ماموں کی جو بیٹی ہالینڈ میں ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس نور اسلام کے حوصلہ شریف یعقوب صاحب کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے، آپ سب کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح صحیح طریقے سے سننے اور سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔